ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی جا رہی ہے اے نبی تم اسے پڑھ کر سناؤ، تلاوت کر، لوگوں کو پڑھ کر سنانا۔ قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک ہے قرآن پاک کو پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک حرف بھی قرآن پاک کا پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے۔ 30 نیکیاں ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان میں سے قرآن پاک کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور تدبر کیا جائے۔ ہم نے قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، لیدبروا آیاتی۔ قرآن پاک نے کہا کہ یہ قرآن پاک پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے عقلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں کہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے یہ ہدایت کی کتاب نازل کی ہے، پوری بنی نوع انسان کے ہدایت کے لیے ہے، نجات کے لیے ہے۔ انسان کی جو بیماریاں ہیں اندرونی اور سماجی اور معاشرتی اور اخلاقی، ان سب بیماریوں کا علاج ہے یہ۔ لہذا اس کے معنی پر غور کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر تدبر کرنا، اور قرآن پاک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے اس کی روشنی میں غور کرنا، کیونکہ صرف قرآن پاک نازل نہیں ہوا، 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور اس کی آیتوں کی تشریح کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور انہوں نے اس آیتوں کی تشریح کی۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی یہ آپ کا کام ہے کہ اس کے اندر جو بھی آیتیں آ رہی ہیں ان کی آپ وضاحت کریں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے، غلط باتوں سے روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں پر نماز جو ہے اس کے بارے میں خاص بات بیان کی گئی کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے، غلط باتوں سے، گناہ کے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ یہ نماز طاقتور کب بنتی ہے، جاندار کب بنتی ہے؟ عزیزان گرامی یہ اس وقت بنتی ہے جب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جب رگ و پے میں، ذہن و دل پر، دماغ پر اللہ رب العزت کی محبت کا تسلط ہوتا ہے، اس وقت نماز جاندار بنتی ہے۔ آپ مارکیٹ سے موبائل خریدتے ہیں، آپ کسی دکان پر گئے موبائل خرید کر لے کر آئے اور بتائیں کہ یہ تو بڑا اچھا موبائل ہے، دکاندار آپ سے بڑا شاندار موبائل ہے، یہ اتنے جی بی اس میں ریم ہے، اس میں یہ فنکشن ہے، یہ فنکشن ہے، سارے فنکشن ہیں اس کے اندر۔ آپ لے کر آئے، گھر میں رکھا، ایک رات کے بعد میں معلوم ہوا صبح بند ہو گیا، اب نہ کال آ رہی ہے، نہ جا رہی ہے، نہ موبائل اوپن ہو رہا ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا قیمتی موبائل ہے آپ کے پاس میں، موبائل تو ہے لیکن کام کچھ نہیں کر رہا ہے وہ۔ اب آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تم نے کیسا موبائل دے دیا ہمیں؟ وہ کہتا ہے کہ ارے بھائی صاحب آپ کیسے ہیں، اس کو چارج تو کیجئے، چارجر بھی تو دیا تھا اس کے ساتھ میں، اس کو چارج تو کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا اب آپ لے کر آئے، موبائل کو چارجنگ کے اوپر لگایا، اب کیا دیکھتے ہیں کہ جھم سے پورا موبائل کھل گیا۔ اب یہ موبائل بدل گیا بالکل۔ موبائل تو آپ کے پاس پہلے بھی تھا، جیب میں رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس موبائل میں اور اس موبائل میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ اب یہ سارے فنکشن کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کال آ رہی ہے، جا رہی ہے، آپ پے ٹی ایم کر رہے ہیں، ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، سارے کام اس سے کر رہے ہیں۔ دنیا آپ کے ہاتھوں میں آ گئی یہ موبائل کے اندر سمٹ کر۔ عزیزان گرامی اسی طریقے سے ہماری نماز ہے۔ نماز کے اندر نور کیسے پیدا ہوگا، طاقت کیسے پیدا ہوگی، قوت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ نماز جو ہلا دیتی ہے لوگوں کو، وہ نماز جو ذہن میں، دل میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، وہ نماز جو انسان کو گناہوں کی طرف جانے سے روک دیتی ہے اور بندہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی طاقت اسے گناہوں سے کھینچ رہی ہے اور وہ ادھر جا ہی نہیں پا رہا ہے، اس کے ذہن پر، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر اللہ رب العزت کا تسلط ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ کی محبت میں وہ جو سر چڑھ کر بولتی ہے، پوری رگ و پے میں، خون میں اس کے اللہ کی محبت گردش کر رہی ہے۔
تو ہماری نماز تو ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تحیات بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ نماز ابھی بند پڑی ہے کیونکہ اس کے اندر چارجنگ نہیں ہے، اس نماز کی بیٹری چارج نہیں ہے۔ اس نماز کی بیٹری اس وقت چارج ہوگی جب اس کا تعلق اللہ سے ہوگا، جب اللہ رب العزت سے ہمارا قوی تعلق ہوگا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ اللہ کا ذکر کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سوتے وقت، لوگوں کے بیچ میں الگ میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ کسی کو مسکراتا دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کسی کو روتا بلکتا دیکھ رہے ہیں، اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مصیبت آ رہی، اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ خوشی کا موقع ہو رہا ہے، اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کھانا کھانے چل رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کندھا کرنے چل رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جوتا پہننے چل رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نماز کے لیے وضو کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر آتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شروع ہو جاتی ہے نماز، اور پھر وہ تو پورے ذکر سے بھری ہوئی نماز، لبالب بھری ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو بندہ مومن جب اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں وہ ڈوب جاتا ہے، تو پھر اس کی نماز پھر بڑی طاقتور بن جاتی ہے، بڑی پائیدار بن جاتی ہے۔ ایک اس آیت کے اسی سورت کے اندر، سورۃ العنکبوت کی 21ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی جو عالمگیر بات ہے، پوری دنیا کے سامنے چیلنج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، وہ لاٹھی پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے۔ یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کی ذات خود معجزہ ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے نبی، اس سے پہلے آپ کسی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، آپ لکھے پڑھے نہیں ہیں، آپ کا داہنا ہاتھ کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے، ورنہ یہ شک کرنے والے شک کرتے۔ اس ایک جملے کے اندر قرآن پاک نے کیا کیا باتیں بیان کر دی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پرورش پاتے ہیں، نہ آپ نے تورات پڑھی، نہ انجیل پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ کوئی دنیا کی حکمت کی کتابیں پڑھی، نہ لقمان کے صحیفے پڑھے یا ابراہیم کے صحیفے پڑھے، نہ سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی آپ نے کوئی بات پڑھی۔ لیکن جب قرآن نازل ہوتا ہے تو آپ نے وہ باتیں پیش کی ہیں کہ بڑے بڑے علماء یہود ششدر رہ گئے ہیں، ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، آنکھیں چار ہو گئی کہ یہ کیسی باتیں ہیں۔ یہ تو بات وہی بیان کر سکتا ہے جو تورات کا جید عالم ہو، جس کو تورات کے معانی پر عبور حاصل ہو۔ سورۃ الکہف کا واقعہ دیکھیے نا، قرآن پاک میں یہ بیان کہ یہ جو سورج ہے جو تمہیں دکھائی دیتا ہے سورہ یاسین میں، یہ چکر لگا رہا ہے، یہ جو چاند ہے، یہ جو زمین ہے، یہ گھوم رہی ہے۔ فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ جتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، یہ اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ لفظ تیرنا کا استعمال کیا، سوئمنگ، وہاں پر وہ سوئم کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں اپنے اپنے آربٹ میں۔ یہ بات کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ بات حضرت عزیر کا واقعہ کون بیان کر سکتا تھا؟ حضرت دانیال کا واقعہ کون بیان کر سکتا تھا؟ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کون کر سکتا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی، وہ کون بیان کر سکتا تھا؟ وہ جس کو گہرائی کے ساتھ معلومات ہوں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، کیسے علقہ ہوتا ہے، مضغہ ہوتا ہے، وہ کسود المضغۃ عظاما، پھر کیسے اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، یہ کون جانتا تھا؟ یہ تو آج کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت، زبان فیض ترجمان ان حقائق کو آشکارا کر رہی ہے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس بات پہ کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک تو پہلے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس نے جو کہہ دیا وہ اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے۔ اس نے جو کہہ دیا، جن حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا دیا، تم اپنے سر کو دھنو اور صبح و شام کتابوں میں ڈوبے رہو اور کھنگال کر نکال کر لے کر آؤ، اور نبیوں کی زبان پہلے ہی اس کا اعلان کر چکی۔ علوم اور حکمتوں کی کتاب بھری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ کی پناہ بے انتہا بھری ہوئی ہے ان حکمتوں سے۔
اس کے بعد اس کے اندر ذکر آتا ہے اور سیدنا لقمان علیہ السلام کا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھے لیکن ان کی حکمت کی باتیں بڑی مشہور تھی اہل عرب میں. تو قرآن پاک نے بیان کیا کہ تم لقمان کی حکمت کی باتیں کرتے ہو اور جو اہم باتیں وہ تو بھول جاتے ہو. یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے وقت، اور کتنے پیارے انداز میں کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے آنکھوں کا نور، دل کا سرور، میری آنکھوں کے تارے سن، یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے سن تو شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم. یہ ہے سیدنا لقمان حکیم. حکیم کا مطلب وہ دواؤں کے ٹوٹنے والے نہیں، حکیم کا مطلب فلاسفر، دارشنک، بڑے علم کا گہرائی رکھنے والے، وہ شخص. اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی. آج ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قاعدے سے سمجھائے، اچھی طرح سے، پوری سنجیدگی سے، جیسے کوئی اہم بات بتائی جاتی ہے، جیسے کسی خطرے سے آگاہ کیا جاتا ہے، جیسے مستقبل کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ میرے بیٹے سن. جیسے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا اے معاذ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، سن. معاذ کے دونوں کان تیار ہو گئے سننے کے لیے. آپ نے کہا معاذ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، چاہے تجھے آگ میں جلا دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، لیکن تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. آج ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے اپنے بچوں کو یہ نصیحت دے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اور بھی نصیحتیں کی ہیں، جن میں سے ایک خاص نصیحت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد جو حق ہے اللہ نے جوڑا ہے اس کو اپنی توحید کے بعد میں وہ کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو. انسان کتنا بھی اچھا ہو جائے لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کے لیے نہیں اچھا ہے تو وہ بالکل دو کوڑی کا انسان ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. باپ نے پسینہ بہایا، ماں نے اس کے لیے مشقتیں اٹھائیں، آج وہ چلنے کے لائق ہوا، بولنے کے لائق ہوا، کام کرنے کے لائق ہوا، اور وہ ماں باپ کو بھول گیا، ان کو تکلیفیں پہنچانے لگا. جب وہ کچھ نہیں بول پاتا تھا باپ اس کو ہنساتا تھا، انگلی پکڑ کر اسے چلاتا تھا، اس کی خوشی کے لیے دھوپ میں کھڑا رہتا تھا. ماں اس کے لیے بے چین ہو جایا کرتی تھی. دن اور رات ماں اور باپ جاگا کرتے تھے بچے کی تکلیف کے لیے. آج یہ بچہ بولنے والا ہو گیا، آج یہ اپنی ماں پر زبان نکالتا ہے، باپ سے زبان لڑاتا ہے، اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے، خفگی کا اظہار کر رہا ہے. یہ کیسا کردار ہے اس کا، کیسا ناشکرا ہے یہ انسان. جس ماں باپ نے اسے پروان چڑھایا، مضبوط طاقت اس وقت دی، تم آج کچھ کھڑے ہو، کچھ بولنے کے لائق ہو، چلنے کے لائق ہو، علم حاصل کیا، مرتبہ حاصل کیا، بلندی حاصل کی، پیسہ حاصل کیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن تم سب اپنے ماں باپ کو بھول گئے. اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا اور پھر ماں باپ کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی. اور اس کے بعد ایک سورہ سجدہ کی ایک جملہ ہے آخری پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا بنی ہوئی ہے جس میں بڑی بڑی نیرنگیاں ہیں، بڑی شاندار دنیا ہے، یہ ختم ہو جائے گی، بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور تم جہاں بیٹھے ہو بہت جلد یہاں سے اٹھا کر کھڑے کر دیے جاؤ گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے. قل اے نبی آپ کہیے ان سے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہاری روح نکال لے گا وہ فرشتہ جو تمہارے اوپر متعین کیا گیا ہے، تمہاری روح تمہارے جسم سے کھینچ لے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کے پاس حاضر کیے جاؤ گے. ولو تری، کاش کہ تم دیکھو اس وقت جب اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور مجرموں کو تم دیکھو گے ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود، اے ہمارے پروردگار. دنیا میں زبانیں نہیں نکلتی تھی، اب آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے بڑی محبتیں ٹوٹی پڑ رہی ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں واپس بھیج دیجیے دنیا کے اندر، ہم بڑے نیک کام کریں گے، ہم نیک ہو جائیں گے، متقی پرہیزگار ہو جائیں گے، جو آپ نے کہا ہے وہ سب کریں گے. نعمل سکینہ موقنون، اور ہم بہت یقین لے کر آئے، ہم ایمان لے کر آئے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حسرت کا جو دن ہوگا اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لو. موت جب آ جاتی ہے کسی کی تو پھر اس کو زندگی نہیں دی جاتی. تم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. سارے پردے تمہاری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جائیں گے. یہ جو نشہ ذہن کے اوپر طاری ہے یہ نشہ ہٹ جائے گا. تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دو گے. ایمان لانے والے کامیاب ہیں. لہٰذا اپنے اس ایمان کو مضبوط کرو. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر کرو. قرآن پاک پر تدبر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ اور اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.